أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے یہ رکوع نمبر 2 کا، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ قبلے کی تحویل کا حکم آیا۔ اب ہم اس کے اندر مزید اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، آیت نمبر 148 سے آغاز ہوتا ہے اس رکوع کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وجہتن وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے، اس کا وزن بیسیکلی یہ فعلتن کے وزن پر وجہتن بنا ہے، جو اس فعلن کی مونس ہے، یعنی یہ مونس بنا وجہتن۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بیسیکلی یہاں پر کیا گیا مفعول، یعنی کہ اس پر کام کیا گیا، وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کی کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ اچھا، اب ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے سمت کو اپنا اپنا قبلہ مقرر کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے بیت المقدس کا سخرا کو قبلہ مقرر کر لیا، اور نصارہ جو تھے، نصرانی جو وہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو اپنا قبلہ مقرر کر دیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی خاص فائدہ نہیں کہ کون سی سمت افضل ہے، اصل چیز نیکیوں میں سبقت ہے، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر مال کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں سے مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ نیکیوں میں سبقت میں نماز کو وقت پر ادا کرنا، پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونا، اسی طرح جہاد کی اولین صفوں میں پہنچنا بھی شامل ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے عمل سے اللہ ہرگز غافل نہیں۔ یعنی فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس حکم کی تاکید کے لیے، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے ہے تاکہ اسے معمولی سمجھ کر کوئی نظر انداز نہ کرے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں پچھلا حکم دہرایا گیا ہے۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وجہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور دوسرے جملے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ، وجوہکم جمع کا صیغہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا تاکہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے۔ دہرانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کا قبلہ مقرر کرنے کی مزید حکمتیں بیان کرنا مقصود ہے، جن میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتاب میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کا قبلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے بے انصاف لوگ خاموش نہیں ہوں گے، سو ان سے مت لڑو، بس مجھی سے ڈرو۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے، قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہو۔ اور تیسری حکمت دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ مسلمانوں کے لیے خود متعین کیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ شروع کی آیات سے یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف رخ کر کے حکم 3 مرتبہ، مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اور مسلمانوں کو 2 مرتبہ۔ اس کے حق ہونے کا ذکر 3 مرتبہ اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے اس حکم کی تاکید اور اس کی شان واضح ہو رہی ہے۔ درمیان میں دوسرے جملے مثلا اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا اور اللہ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا مزید تاکید کے لیے بیان کیا گیا تاکہ اس کام میں مزید تاکید بیان کی جائے۔ تو قبلے کی تحویل کا حکم 3 مرتبہ آیا، یعنی کہ 3 مرتبہ یہ حکم آیا، 3 مرتبہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو ایک ہی مرتبہ دینا کافی تھا، لیکن مزید تاکید مزید تاکید مزید تاکید کے لیے 3 مرتبہ اس کا حکم آیا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوری، اللہ تعالیٰ فرماتی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہی میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ کما یعنی قبلہ، کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا ہے جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث کرنے کے لیے کی تھی۔ قرآن میں الکتاب والحکمہ سے مراد کتاب و سنت ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون سے مراد وہ مسائل ہیں جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، مثلا دنیا کی تخلیق کی ابتدا، حشر کا دن اور نبوت اور ملائکہ وغیرہ کے بارے میں انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ما لم تکونوا تعلمون۔ بچوں آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے آج کیا پڑھا تھا؟ ابھی آج ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا؟ میڈم فعل جہد منفی بلم بلم، آپ لوگوں نے لم پڑھا؟ جی میڈم۔ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ کچھ سکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سکھایا، وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ لم تکونوا یعنی کہ حق کو تم جو نہیں جانتے، جس کو تمہارا ذہن سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون۔ اب آپ کو اس لم کی گہرائیت کی اور اس چھوٹے سے حصے کی کتنی گہرائیت سمجھ آئی ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان الفاظ کو سمجھے بغیر ہم کسی کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے صرف ترجمہ یاد کر لینا کافی ہے؟ ہم الفاظ کو، قرآن کی لفظوں کی گہرائیت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز نہ کر سکیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ فَاذْكُرُونِی میں فا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا ہے، سو تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور یاد رکھو۔ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی ہے، یہ نسیان یعنی بھولنے کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روزانہ آپ لاکھ مرتبہ زبان سے ذکر کریں، لا الہ پڑھیں، درود پڑھیں، اور اللہ کے بلکہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے کام کو اور اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو بلائے بغیر اللہ کو یاد رکھیں، دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے رہیں، یہ بھی آپ کا ذکر ہے۔ آپ جو اس وقت اس قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کا ذکر ہے، یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کفار خواہ تمام کفار خواہ تمام کے تمام ہی اسلام پر قابض ہو جائیں، ہمیں اپنی روزانہ کی 1000 رکعت پوری کرنے سے ہی فرصت نہ ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یعنی کہ دین کو پھیلانا، دین کی طرف بلانا، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، یہ آپ پر فرض ہے۔ ہم سمجھتے بس ہاتھ میں ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بس یہ ذکر ہے ذکر ہے ذکر ہے، نہیں، جہاں آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی باتیں کریں۔ اب دیکھیے کہ ہر بندہ پھر آپ کی بات کو، لیکن وہ بات کریں جو اس وقت کی ضرورت ہو، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جماعت کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ اللہ کی جماعت کیا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرن، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ اعملوا آل داود شکرن، عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو شکر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا عمل اگر نہیں ہے تو آپ کا شکر بھی نہیں۔ وَلَا تَكْفُرُونِي، مجھے بتائیے گا یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے، یہاں سے کیا غائب ہے؟ یہ نون کس کا ہے؟ میڈم متکلم نون کا۔ وقایا۔ نون وقایا ہے۔ نون وقایا کیا کرتا ہے؟ میڈم زیر فعل کو زیر دینے سے بچاتا ہے۔ یہ لا کون سا ہے؟ لائے نفی ہے، لائے نہیں ہے؟ میڈم لائے نفی۔ کیوں بچوں؟ کیوں لائے نفی ہے؟ میڈم نون موجود ہے اس میں، اگر یہ نون نون گرا کس کا ہوتا ہے؟ تو پھر ایک منٹ ہے جی، یہ نون کس کا ہے؟ یہ لائے نہیں ہے اس میں، یہ نون بکایا ہے، یہ وہ نون اس کا کھیل کا نہیں ہے، جی یہ لائے نہیں ہاں، ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ لائے نہیں ہے، یہ نون وقایا کا نون ہے۔ تکفرون کا نون جو ہے وہ گر گیا ہے لائے ہاں نہیں کی جی۔ وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں ہرگز ناشکری اور کفر شامل ہے، کہ یعنی کہ وہ زبان سے ہو یا عمل سے، زبان سے تو الحمدللہ کہنا، لیکن انسان اپنے اولاد کو پیروں کے آگے کے حوالے کر دے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر کے سود کھاتا رہے، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتا رہے، رشوت لے اور رشوت پہ کام کرے، صدقے یا رسول اللہ کہہ کر دیتا رہے، داڑھی منڈاتا رہے،
تو اور انسان بیزاری ظاہر کرے تو یقیناً سارے کے سارے انسان کے جو عمل ہیں یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے عمل ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے، اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا دے، ہم سب سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.